مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر محیط تنولی صاحب ہمارے اقبالیات ہیں. آپ کو پتہ ہے طاہر محیط تنولی کئی کتابوں کے مصنف ہیں. جی تنولی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب قبلہ بہت شکریہ. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اسلام اور عہد جدید کے یا عہد حاضر کے چیلنجز. جب اس موضوع کو دیکھا تو ایسے لگا شاید ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ دور حاضر کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا اسلام کیا حل لے کے آتا ہے. لیکن ابھی آپ کی بھی گفتگو سنی تو پتہ چلا اس کی یہ ڈائمنشن بھی ہے کہ عہد جدید نے اسلام کے لیے کون سے چیلنجز کھڑے کیے ہیں، کون سے مسائل کھڑے کیے ہیں. تو بھائی صاحب جس اینگل سے بھی دیکھیں یہ موضوع اس کا احاطہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور کو دیکھیں تو شاید ہی کوئی دائرہ حیات ہو جس میں کوئی چیلنج نہ ہو. یعنی یہ دور ایک ہماگیر چیلنجز کا دور ہے، فطروں کا دور ہے. اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہے، باطن سے ہے، انفرادی زندگی سے یا اجتماعی زندگی سے ہے، وہ چیلنجز سے خالی نہیں رہا. مجھے علامہ کا شعر یاد آ رہا ہے. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ فتنہ کہ 200 فتنہ در آغوشش بود، دختر ہست کہ در مہد فرنگ است ہنوز. ایک ایسا فتنہ جس کی جولی میں سینکڑوں فتنے ہیں. یہ ایک ایسی دختر ہے جو ابھی فرنگ کے پنگوڑے میں پل رہی ہے. وہ فتنہ جس نے 200 فتنوں کو جنم دینا تھا اور جو علامہ کے دور میں فرنگ کے پنگوڑے میں پل رہی تھی وہ آج جوان ہو چکی ہے. وہ فتنہ آج جوان ہو چکا ہے اور اس فتنے نے اگلے فتنوں کو جنم دینا شروع کر دیا، جیسے حضرت علامہ نے فرمایا تھا. علامہ نے 200 کہا تھا، اب کم از کم 2 کروڑ فتنے کہہ سکتے ہیں آپ. ظاہر ہے ان 200 فتنوں کی بھی آگے اولاد ہوگی نا. ہاں جی، وہ اولاد در اولاد کا سلسلہ چل پڑا ہے. 2000 فتنے تو میں پاکستان میں آپ کو ثابت اچھا کرتا اب بھائی صاحب گزارش یہ ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں عہد حاضر کے فتنے اور اسلام، لیکن یہ وہ فتنہ ہے جس کی طرف حضرت علامہ نے بھی اشارہ کیا، جس نے خود عالم اسلام کے اندر ہلچل مچا دی، جس نے دنیا کے مسائل کو حل کرنا. اور وہ فتنہ کیا ہے؟ جس طرح ابھی آپ نے اشارہ کیا بھائی صاحب، وہ الحاد کا فتنہ ہے. الحاد کا فتنہ ہر دور میں رہا ہے. الحاد کا مطلب کیا ہے؟ ذات حق کا انکار. لیکن اس دور کا جو الحاد ہے یہ پہلے ادوار کے الحاد سے بالکل مختلف ہے. ایسا الحاد میری طالب علمانہ گزارش، جو میری طالب علمانہ انڈرسٹینڈنگ ہے، تاریخ نے نہیں دیکھا. LGBT کسی مذہب کسی بھائی صاحب یہ اور تمدن بات نے ہے، اس کو جسٹیفائی کیا تھا. بھائی صاحب یہ جو چیزیں ہیں نا، بھائی صاحب یہ جو چیزیں چلو یہ پہلی قوم لوط میں بھی رہی ہیں. ہم بات کریں الحاد کی فاؤنڈیشنز کی، وہ ختم تباہ ہو گئی. اس کے بعد میں پچھلی 14 صدیوں میں کہہ رہا ہوں کسی مذہب کسی تمدن نے اس کو جسٹیفائی تو کیا ہی نہیں کیا نا، تھا. جسٹیفائی نہیں کیا. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی صاحب کہ یہ جو الحاد کا فتنہ پہلے ادوار کے الحاد سے کیسے مختلف ہے. پہلی بات بھائی صاحب یہ ہے، یہ وہ الحاد ہے جو علم کے ساتھ مسلح ہے. یہ علمی طور پہ اس کے پاس علم کے اتنے اسٹرانگ ویپنز ہیں کہ آپ ان کا جواب ہی نہیں دے سکتے، بلکہ آپ ان ویپنز کو خود اٹھانے پہ مجبور ہیں. دیکھیں یونان میں بھی الحاد ہوا، سزائیں دی گئیں لوگوں کو، کیا سے کیا ان کے ساتھ کیا گیا. اصحاب کہف کیوں بھاگے تھے؟ الحاد سے ہی بھاگے تھے نا. دقیانوس نے ان کو کہا چھوڑ دو عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب، انہوں نے پھر دوسرا راستہ اختیار کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک راستہ نکالا. اس دور کا علم جو تھا خواہ صاحب وہ میتھالوجی تھی. آج کے الحاد کے پاس سائنس کا علم ہے. فرق یہ ہے اس علم کو اگر آپ ترک کر دیتے کوئی نقصان نہیں تھا، اس علم کو آپ ترک کریں تو آپ کا نقصان ہے. یعنی آج کا الحاد سائنس کے ساتھ مسلح ہو کے آپ کے پاس آ رہا ہے. جب سائنس کے ساتھ ویل اکوپڈ ہو کے آپ کے پاس آ رہا ہے، اس سائنس پہ آپ کی زندگی کی بنیاد استوار ہے آج. اب کیسے اس کو چھوڑیں گے؟ دوسری بات، یہ الحاد ناگزیر اخلاقی تقاضوں کو پورا کر کے آ رہا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دوں گا. مغرب نے سائنسی ترقی کی، اس نے اس سائنسی ترقی کے انسانیت کے لیے ناگزیر حصے کو انسانیت سے دور نہیں رکھا. آج آپ کے پاس سارا علم ایک کلک پہ ہے. ہم یہ نہیں کر سکے. آپ کی طب کیوں تباہ ہوئی؟ آپ نے سینوں میں نسخے رکھے اور قبروں میں چلے گئے، تباہ و برباد ہو گئی. ہماری ساری روایت تباہ و برباد ہو گئی. حالانکہ علمی ایثار ہمیں سکھایا گیا تھا، انہوں نے اس پہ عمل کیا. اگر آپ کہیں جی انہوں نے فلاں علم روکا تو اس کی آپ اہل بھی تو نہیں ہے، روکا گیا تو لیں جا کے. آپ کی نااہلی نے روکا ہوا ہے. مغرب نے جو علمی ترقی کی کھلا کر دیا. آج بھائی صاحب آپ کسی کو خط دینے پہ اتنا، کوئی لیٹر دینے پہ اعتماد نہیں کرتے جتنا ای میل پہ اعتماد کرتے ہیں. آپ کی ساری اکثر آفیشیل سرکاری ڈاکومنٹیشن ای میل ان کی ای میل پہ ہو رہی ہے، آپ کی اپنی پہ نہیں ہو رہی. حالانکہ اس پہ آرڈرز موجود ہیں کہ ان پہ نہ کریں. آپ کیوں؟ آپ کو اعتماد ہے. بھائی صاحب اتنا خطرناک آج کا الحاد ہے، ہم سوچ نہیں سکتے. جو الحاد
ناگزیر اخلاقی تقاضے پورے کر کے اور ناگزیر علم کے ساتھ مسلح ہو کے آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ اور تیسرا جو اس الحاد کا خطرناک ترین پہلو ہے گائز صاحب وہ یہ ہے، ہم اس الحاد کا جواب ان ہتھیاروں اور ان اوزاروں سے دے رہے ہیں جو ان کے بنائے ہوئے ہمارے بنائے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ ہم خدا کو سائنس سے ثابت کر رہے ہیں۔ مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے، اندر داری بحث ار خرد راہ بھی بودے فخر رازی رازدار دی بودے۔ اگر خدا سائنس اور عقل سے ثابت ہوتا تو فخر رازی سے بڑا خدا شناس کوئی نہ ہوتا۔ ہمارے پاس سائنس کے علاوہ کوئی ایکویٹی نہیں ہے خدا کو ثابت کرنے کا۔ آج ایک سائنسی تھیوری چلتی ہے، کل غلط ثابت ہو جاتی ہے، ہماری آرگومنٹ کہاں گیا؟ کہاں کھڑا ہے ہمارا آرگومنٹ؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہم اپنی اخلاقی محاذ کے اوپر، اپنے علمی محاذ کے اوپر، اپنے دینی محاذ کے اوپر اتنے تنگ دست ہو چکے ہیں، اپنے اساسوں کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں وہاں کے چوکیدار چاہیے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ دیکھیں راج صاحب قبلہ، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بڑی کنسائز کنکلوژن پہ پہنچ رہے ہیں۔ امام غزالی کا ذکر ہوا، امام غزالی بڑا آپ کو سائنٹیفک میتھڈ دیتے ہیں۔ آپ خانقاہ، حقیقی خانقاہ سے ربط رکھیں، المنقذ من الضلال۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کتاب کو عنوان ہے جو ان کا روحانی سفر نامہ ہے، جس کا مطلب یہ میں پہلے گمراہ تھا، اب مجھے اس سے نجات مل گئی۔ 3 کام کرنے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں حقیقی خانقاہ کی طرف آئیں، اور 9 سال امام غزالی نے خانقاہ میں گزارے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ویسٹ کی اگر میں لہجے میں بات کروں، کائنوسس ہے، اپنی ذات سے نکلیں، اپنی جبلتوں کے جو آپ کے جو کڑے چڑھے ہوئے ہیں، آکٹوپس آف یور ایول نیچر، اس سے نکلیں، کائنوسس۔ اس کے بعد پھر کانٹمپلیشن ہے، کانٹمپلیشن ود کے مینز ڈیپ کانٹمپلیشن۔ یہ جو ٹرپل کے ہے، یہ آپ کی پوری انر سیلف کو بلڈ کر دیتا ہے۔ بھائی صاحب ہمیں جو دلیل کیا چاہیے، شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، اب ویسٹ کے انسٹرومنٹ سے ویسٹ کو کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ آج ہماری خانقاہ اور مدرسے کے لیے امتحان ہے، ہم نے دین کی مؤثریت کو بیان کرنا ہے۔ اگر آپ کو دین کو مؤثر کر کے نہیں بتا سکتے، سارا یورپ آئے اور ہم تو کبھی بھی آپ کی بات نہیں چلے گی۔ مدرسے سے نکلتے ہیں، آئے ہمارے ساتھ گالیوں کا مقابلہ کر، ہم ایسی صاحب اگر آپ کریں تو صحیح مقابلہ دیکھیں کہ ہمیں دین کی مؤثریت کو ثابت کرنا بھی، سیان صاحب نے کہا نا سائنس، علامہ نے بھی اس کو بڑی دلیل کے ساتھ لکھا ہے کہ سب سے بڑی سائنس تصوف ہے۔ علامہ تو یہاں تک کہتے ہیں تصوف نے اس وقت سائنس کو استعمال کیا، سائنسی طریقہ کار کو، جب سائنس ابھی اپنے طریقہ کار سے آشنا بھی نہیں۔ ہم نے بھی تصوف کا استعمال کیا ہے۔ ہمارے جو بعض پیران نظام ہیں ان کے اربوں روپے کے ایسٹ ہیں اور لندن سے انہوں نے اتنے کمائے ہیں۔ یہ ہمارا تو پیر ہی، یعنی ہم بات یہ کہتے ہیں دنیا ایک دھوکہ ہے، ہمارا پیر اتنا پڑا ہوا ہے، اتنا نالائق آدمی ہے، یہ کوئی ڈھنگ کی کار ہی نہیں آج تک۔ ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اور جس گاڑی پہ بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہوتی ہے، تو تاثیر کہاں سے آئے گی؟ بڑا دھوکہ ہے۔ اور ساتھ پڑھتے ہیں دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ پڑھ کے اور 2-2 کروڑ کی گاڑیاں نیچے۔ اور بھائی صاحب ہمیں کرنا یہ ہے اس وقت خانقاہ کو اور مدرسے کو تاثیر کی طرف آنا ہے۔ دین تاثیر دینے کا نام ہے، تصوف اللہ کو ایکسپیرینس کرنے کا نام ہے، خیال کا نام نہیں ہے۔ خیال سے نکلیں، حقیقت میں اگر نہیں آ سکتے تو اپنے تصور دین کو ریویزٹ کریں، اپنے نقائص کو پہچانیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جس سائنس کی طرف اشارہ کریں سائنس، وہ مسلمان سائنس ہوگی، وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند۔ دیکھیں ہم نے آخر احسان، یہ جو معین الدین چشتی کا، یہ میرا سنجانی کا بیٹھا ہوا ہے بیٹا، اب ہم نے ان کے بزرگوں کا احسان بھی اتارنا ہے۔ انہوں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، اتنے ہی کافر ہم نے بنانے۔ معین الدین چشتی نے جتنے مسلمان بنائے تھے، آپ گننے شروع کریں۔ لاہور میں، پاکستان میں آپ کو ایسے ملاؤں کے نام بتاتا ہوں۔ جناب اسلام ایسی کشتی نہیں ہے جس میں زیادہ مسافر بیٹھنے سے ڈوبنے کا اندیشہ ہونے کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ اسلام میں ساری انسانیت بھی بیٹھ جائے، یہ سب کو پار لگا دے گا، اس دھوکے سے نکلیں۔ سوال کا نہ ہونا زوال کی پہلی نشانی۔ ہاں جی، نہیں جی، سوال کیا، یہاں تو جو صبح شام ہو رہا ہے، آپ میڈیا کھولیں نا۔ یعنی مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اگر اسلام کے دشمن، وہ جو امریکن تھنک ٹینک کا ممبر تھا نا، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اس نے کہا ہمیں مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ملا کافی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اور انڈیا کا جو ہے وہ مودی، وہ کہہ رہا ہے یہ خود ہی گر جائیں گے، ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، وہ جو 200 آدمی سامنے 100 بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک دنیا ہے، اس کو لگے ہوئے ہیں اور سر پہ کڑے چڑھے ہوئے ہیں، دولے شاہ کے چوہے بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو غلیظ زبان استعمال ایک دوسرے کے خلاف، آگے پھر نعرے لگتے ہیں جب وہ کہتے ہیں فلانے کی ماں کی، بہن کی، دھی کی، فلانی جو کرتے ہیں۔